اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ جہاد کے فوراً بعد خرچ کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ گویا یہاں خرچ کرنے سے مراد غلبہ دین کے لیے خرچ کرنا ہے، اقامت دین کے لیے خرچ کرنا ہے، ابلاغ دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ دین پر پیسہ نہیں لگاؤ گے نا تو اپنے دین کا نقصان کر بیٹھو گے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو ہلاکت اور بربادی کا شکار کر جاؤ گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنا پیسہ، وہ پیسہ جو دین کی اقامت میں لگ جائے نا میری بہنوں، وہ پیسہ بہت محترم ہے، وہ بڑا عزت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بڑے اجر سے نوازے گا۔ ان اللہ یحب المحسنین، نیکیاں کرنی ہے، جو کوئی بھی نیکی اللہ کی محبت پانے کے لیے کرنی ہے، کیونکہ نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اچھا، روزہ بہت ساری گناہوں کے کفارے میں فدیے کے طور پر آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو، اور اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رکھنا چاہیے کہ حج کے دوران میں سے کوئی شیطانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زادیرہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زادیرہ کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اچھا، امام احمد نے کسی کو دیکھا حج کے لیے جاتے ہوئے اور اس کا جو سچویشن دیکھی کہ ایسے ہی اٹھ کے چل پڑا تھا، پوچھا اس سے تو کہنے لگا کہ اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اللہ کے مہمان ہے وہ دے گا۔ کہنے لگے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ ساتھیوں کی جیبوں پر بھروسہ ہے، یعنی جا رہے ہیں تو اپنا زادیرہ ساتھ لے لیجیے۔ لیکن بہترین زادیرہ کون سا ہے؟ ہم بہت پلاننگ کرتے ہیں، اٹیچی بہت پہلے سے ہم تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی خریداری شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تقویٰ۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عمرے اور حج کی جو روح، اس عمرے اور حج کی جو روح ہے نا وہ مجھے پتہ چل جائے، جو مقصد ہے وہ پتہ چل جائے، جو طریقہ ہے نا وہ مجھے پتہ چل جائے۔ اصل چیز یہ ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ میں نے اس سفر میں گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ تو تقویٰ ساتھ لے جائیے۔ پورے سفر میں شیطان کسی جیب کترے کی طرح نیکیاں لوٹنے کے چکر میں رہے گا، وہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور حج اور عمرے کے سفر میں صرف حج اور عمرہ نہیں کرنا، اور نیکیاں بھی کرنی ہے۔ وہاں جا کے آپ کو پتہ بھی یہی چلے گا کہ یہ حج تو نام ہے اس کا، برداشت کرنے کا، کسی کی خدمت کرنے کا، کسی کی مدد کرنے کا، کسی کو جگہ دینے کا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں نیکیاں کرنا سکھاتے ہیں۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ عرفہ کا دن کیسا برکتوں والا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو مومن اس دن احرام کی حالت میں گزارتا ہے، یعنی مومن وہ والا دن احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سورج جب ڈوبتا ہے تو اس کے گناہوں کو دیکھ کر ڈوبتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دن دیکھنا نصیب کرے۔
فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یعنی ذکر بھی اس طریقے سے جو اللہ نے سکھایا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے طریقے ایجاد نہیں کرنے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو. یقیناً وہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی کوئی ایسا کوئی ہستی ہے، بڑی مالدار ہے، بہت اسٹیٹس والی ہے، بہت کوئی بادشاہ سلامت جا رہے ہیں وہاں پر، کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ باقی عام لوگ تو یہ سارے مناسک ادا کریں گے لیکن یہ وی آئی پی لوگ ان مناسک سے مستثنا ہیں. نہیں، اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں. جس کو بھی جانا ہے، جس کو بھی حج کرنا ہے، وہ ان سارے مناسک کو ادا کرے گا تو اس کا حج ہوگا. پھر حج سے لوٹ رہے ہیں، اللہ حکم کیا دے رہے ہیں؟ اللہ سے بخشش چاہو. اللہ سے بخشوانے ہی تو گئے تھے، اللہ سے گناہ معاف کرانے ہی تو گئے تھے. اتنی بڑی نیکی کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگو. یعنی وہ جو نیکی ہم نے کی نا، پتہ نہیں ہم نے اس طرح سے کی کہ نہیں کی جس طرح سے اللہ کو پسند تھی، جس طرح سے اللہ کو محبوب تھی. اس میں ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی ہو، ہم سے کتنی غلطی سرزد ہوئی ہو، پروردگار تو ہمیں معاف فرما دے. ہر نیکی کے بعد اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے معافی چاہو. نماز کے فوراً بعد بھی کیا ذکر ہے نا؟ 3 دفعہ آپ اور میں کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ. نماز پڑھی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن یہ اس شان کا نہیں ہم کر سکے، یہ اس کوالٹی کا ہم نہیں کر سکے جس کوالٹی کا کرنا چاہیے تھا. اس کام میں، اس عبادت میں بھی ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں. میرے رب مجھے معاف فرما دے. ہر نیکی کے بعد اگر استغفار کرنا ہے تو گناہ کے بعد استغفار لازم ہے، خطا کے بعد تو استغفار لازم ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو دنیا نہیں ملے گی، دنیا ملے گی لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں. بہت سے لوگ عمرے اور حج پہ جاتے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد مانگنے جا رہے ہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹا مانگنے جا رہے ہیں، اور کوئی پریشانی ہے، ہم عمرے پہ چل پڑتے ہیں، حج پہ چل پڑتے ہیں، وہاں جا کے دعا مانگیں گے. کیا اللہ سے صرف دنیا چاہیے؟ کیا دنیا کے غموں سے صرف نجات چاہیے؟ آخرت کا غم میرے اور آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ کیا آخرت کی میرے اور آپ کی نظر میں کوئی قدر اور ویلیو نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا مانگیں؟ اور یہاں وہ دنیا کے لیے جو دعا مانگ رہے ہیں نا، وہ دنیا کے ساتھ حسنہ نہیں لگا رہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. وہ کہہ رہے ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا دے دے، بس دنیا مل جائے، اچھی ملے، بری ملے، اچھے طریقے سے ملے، برے طریقے سے ملے، برے راستے سے ملے، جیسے بھی ملے بس دنیا مل جائے. نہیں، مومن ایسے نہیں چاہتا. مومن کیا کہتا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آپ کے عذاب سے ہمیں بچا. دنیا کی بھلائیاں کیا ہیں؟ حلال رزق دنیا کی بھلائی ہے. صالح زوج کا مل جانا یہ دنیا کا حسنہ ہے. نیک اولاد کا مل جانا، سکون کا مل جانا، امن کا مل جانا، نیک عمل کی توفیق کا مل جانا، نفع بخش علم کا مل جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کی حسنہ ہے. اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ موت کا وقت آسان ہو، قبر میں روشنی ہو، قبر کے عذاب سے سلامت رہے، حشر کے دن حساب آسان ہو، گناہوں پر اب پردہ ڈال دے، حشر اور جہنم کی سزا سے سلامتی پا جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اس کی جنت کی نعمتیں مل جائے، رب کا دیدار نصیب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ ساری حسنات عطا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں سے ہے جو آپ
حالانکہ ہم نے پڑھا کہ جہنم سے بچ جانا یہ آخرت کی حسنت ہے، لیکن آخرت میں بھلائی آگ کے عذاب کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جب وہ اپنے اعمال کی سزا پا لیں گے پھر انہیں نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو آخرت کی حسنہ بعض اوقات جہنم کی آگ کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر یہ کہا، یہ مانگنا اللہ نے سکھایا کہ اللہ ہمیں آخرت کی حسنہ بھی دے اور ہمیں آگ میں جھونکے جانے سے بھی بچا دے۔ ایسے ہی لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ یہ دن تقویٰ کے ساتھ بسر کرنے، تکبر کے ساتھ بسر نہیں کرنے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی نیکی کر لی، ہم بڑی چیز ہو گئے، بہت بڑا کام کر لیا۔ تکبر کے ساتھ نہیں، تقویٰ کے ساتھ یہ دن بسر کرنے ہیں۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں، بڑی لچھے دار باتیں، اور منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتا ہے، لیکن اس کی ان باتوں میں کہیں آخرت کا ذکر نہیں، کہیں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں دین کا تذکرہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ ہر متکبر، سخت دل، بخیل، پیٹو سے بغض رکھتا ہے، جو مزاروں میں شور کرتا ہے، رات کو مرداد یعنی بس پڑھے اور بس بے خبر سو رہے ہیں، اور دن کو گدا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم اور آخرت کے معاملات میں جاہل۔ تو کیا بتایا؟ ایسے شخص سے اللہ نفرت کرتا ہے کہ دنیا کی باتوں کا تو بڑا پتہ ہے، بڑا سمجھدار ہے، لیکن آخرت کے معاملات میں، دین کے معاملے میں بالکل کورا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کے معاملات میں بھی ذہین و فطین بنا، سمجھدار بنا، اور آخرت کی بھی ہمیں بہت اچھی سمجھ عطا فرما، دین کا بھی ہمیں فہم عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے ہاں سخت مبغوض الد الخصام ہے، یہ جو بہت جھگڑالو۔ یہ بات پڑھ کر یا سن کر کون سا کردار ذہن میں آیا اپنے خاندان میں کہ وہ الد الخصام ہے؟ ہم جب پڑھتے ہیں نا باتیں اور ہمیں ہمارے ذہنوں میں لوگ بولے ہوتے ہیں فلاں اس پر فٹ آتا ہے، وہ بالکل یہ بات اس پر صادق آتی ہے، وہ الد الخصام ہے، ہاں وہ بات بات پر جھگڑا کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، بدزبانی کرتی ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو بھول ہی جاتے ہیں نا کہ میں بھی کوئی بدزبانی کرتی ہوں، میں بھی جھگڑا کرتی ہوں، میں بھی کہیں غلط ہو سکتی ہوں۔ تو اپنے آپ کو جائزہ، اپنے آپ کا جائزہ لینا، میں کہاں کھڑی ہوں، دوسروں کو کرٹیسائز کرنا اور دوسروں پر آیتیں فٹ کرنا یہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کریں اور اس کے آئینے میں اپنا کردار میرا چیک کریں۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دھوم دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے،
تو اللہ عز و جل جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہے، فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، اور حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے یہی کہنے لگتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ کس پر؟ جو اللہ کی رضا پانے کے لیے لگا رہتا ہے۔ اور پھر یہی بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، یعنی سارے فرشتوں کا محبوب، سب آسمان والوں کا محبوب، سب آسمان والے فرشتے، مقرب فرشتے، حاملین عرش فرشتے اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کس شخص کے لیے؟ جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پھر یہی بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، یعنی زمین والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں نہ لگے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے، اللہ لوگوں کو خود ہی ہم سے خوش کر دے گا، راضی کر دے گا۔ اور نہیں بھی خوش ہوں گے، بعض اوقات کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی صورت پہ راضی نہیں ہوتے، جو ہمیشہ تنقیدی کرتے ہیں، جو ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا سڑتے رہتے ہیں۔ تو چھوڑ دیجیے، کوئی بات نہیں، اپنے حصے کا کام کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کیجیے۔ اللہ کا محبوب بن جانا، اللہ کے فرشتوں کا محبوب بن جانا، مومنین کا محبوب بن جانا، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا رب راضی تو جگ راضی۔ بس اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں آنا۔ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ اگر آدھے باہر اور آدھے اندر ہو تو کتنا نقصان ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ ذرا سا بھی ہمارا کوئی دوپٹہ، کوئی قمیض کا کونا، عبائے کا کونا اگر کہیں دروازے میں آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ کھولیے، اسے اندر کر لیجیے، ہے نا۔ بچے بعض اوقات ہم ٹرین میں جب سفر کیا کرتے تھے بچپن میں تو ہمیں ہمارے بڑے منع کرتے تھے ہاتھ باہر نہیں نکالنا، کہ وہ تیزی سے ٹرین چلتی ہے تو کہیں حادثہ نہ ہو جائے، کوئی کھمبا آئے اور تمہارا ہاتھ اڑا کے نہ لے جائے۔ تو آدھے باہر اور آدھے اندر میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ ہم بچوں کو رات کو کہتے ہیں نا گھر کے اندر آ جاؤ، دروازے بند کر لو، امن میں آ جائیں گے نا، سیکیور ہو جائیں گے۔ جب اسلام میں آ جائیں گے پورے کے پورے تو سیکیور ہو جائیں گے، اور اگر آدھے باہر رہے اور آدھے اندر تو پھر سیکیورٹی کی ضمانت نہیں ہے، پھر نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بھی ادھوری چیزیں نہیں پسند۔ ہمیں ادھورا ڈنر سیٹ، آدھی بیڈ شیٹ، آدھا لباس، درزی کہے کہ باجی بس میں نے کٹنگ کر دی ہے، بھائی مجھے جوڑا تیار چاہیے، اچھا شلوار سی لی ہے، یا سوٹ تیار ہے دوپٹے کو پائپنگ نہیں لگائی، بھائی میں پہن ہی نہیں سکتی جب تک دوپٹہ اس کے ساتھ نہ تیار ہو، تو مجھے تو پورا لباس چاہیے تیار۔ تو جب ہم چیزیں پوری پسند کرتے ہیں، اللہ کو بھی میرا اور آپ کا پورے کا پورا دین میں آنا پسند ہے۔ اپنی زندگی کو ایسے تقسیم نہ کرے کہ اس وقت نماز پڑھوں گی، اس وقت کھانا بناؤں گی، اور یہ جو وقت ہے نا یہ میری مرضی، اس کو میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گی۔ نہیں، اس وقت بھی میں اللہ کی مرضی سے اس وقت کو استعمال کروں گی۔ اور پھر اس کو اس طرح سے اجتماعی طور پر بھی دیکھ لیجئے، معاشی نظام یہودیوں سے، اور سیاسی نظام انگریزوں سے، غمی اور خوشی کا نظام کہاں سے لے رکھا ہے؟ ہندوؤں سے، تہوار بھی غیروں کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس دین کو ہم نے اپنا رکھا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ مسجد میں اللہ اللہ اور کاروبار میں اللہ کو بھول جائیں، تنہائیوں میں اسے بھول جائیں، ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کمائی سود کی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے پناہ میں رکھے۔ شادی کے بعد بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا یہی اب تمہارا گھر ہے، یہاں پہ دل لگانا۔ ہمارے بڑے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اب جنازہ ہی اس گھر سے تمہارا نکلے، یعنی آؤ ہنسی خوشی آؤ، ملو رہو جاؤ، لیکن وہیں رہنا ہے، وہیں دل لگانا ہے، وہیں سے تمہاری جہاں تمہاری ڈولی گئی ہے نا وہیں سے تمہارا جنازہ نکلے، یعنی مرتے دم تک اس گھر کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاؤ، اسے اپنا گھر سمجھ کے رہو۔
اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں اس دین کو اپنا دین سمجھیے، اس کو اپنا گھر سمجھیے، جہاں دل لگے اور موت آئے تو اسی دین کے اندر موت آئے، اسی اسلام کے اندر موت آئے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، ان کو پا لینے کے بعد اگر تم نے لفظ پائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ باطلوں کا چکر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ کیا سدھرنے کے لیے کوئی حادثہ چاہیے؟ کیا اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے کوئی بہت بڑا غم چاہیے؟ کیا قیامت ہی آ کر میری اور آپ کی آنکھ کو کھولے گی؟ کیا موت ہی ہمیں رب سے ملائے گی؟ کیا جیتے جی ہم رب سے ملنے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ تو اللہ ہمیں جیتے جی ان خوشیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ رب کے راستے میں کھپ جانے کی توفیق دے دے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اس سے اللہ کیسی سخت سزا دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں علی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے وہ حساب دے۔ یہ آپ دیکھیں کہ کفر کے باوجود کافروں کو اللہ کتنی دنیا دے رہا ہے، کتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور یہ سمجھ جائیے کہ گناہوں کے باوجود دولت کی ریل پیل ہو، خوب آپ دونوں ہاتھوں سے دنیا کو لوٹ رہے ہیں اور اللہ کو ناراض بھی بھرپور کر رہے ہیں خدا نخواستہ، تو سمجھ جائیے رب نے باغیں ڈھیلی چھوڑ دی ہیں۔ ہوش تب آئے گی جب ڈور کھچے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں رب کی طرف پلٹنے کی توفیق دے دے۔ اچھا، ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، یہ اس کے لیے باغ و بہار ہے۔ جب ایمان والے کی دنیا ہی کو جنت بنانے کے چکروں میں پڑے رہے ہیں تو آخرت میں جنت کو کیسے پائیں گے؟ اس دنیا میں مشکل، اس دنیا میں قربانی، اس دنیا میں محنت، اس دنیا میں خدمت، اس میں صبر، اس میں رب کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کریں گے، رب کی قانون کی پابندی کریں گے تو وہ جنتیں پائیں گے جو رب نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اور اگر اس دنیا کو جنت بنانے میں لگے رہے تو ادھر آنکھ بند اور یہ جنت بھی ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو جائے گی۔ ابتدا میں سارے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست نبی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برکت نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی یہ وجہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ نہیں، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، گراں مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، الا ان نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں یوں ہی انٹر ہو جاؤ گے، اتنی قیمتی جنت، اتنی پیاری جنت۔ دنیا میں تو ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی مفت میں کہیں نہیں ملتا، ایک سوئی بھی لینے جاتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی اتنی خوبصورت جنت نہیں ہے اور بغیر کسی قیمت کے۔
بغیر کسی معاوضے کے، صرف تمنا کے بل پر، صرف دعا کے بل پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور حقیر دنیا تو ملے محنت سے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، سردی ہو، گرمی ہو، بیمار ہے، خاندان کی مصروفیت ہے، لیکن جاب پر تو جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ چاہیے، چھٹی کریں گے تو تنخواہ کٹ جائے گی، باس ناراض ہو جائیں گے۔ تو دنیا تو ہمیں ملے وہی محنتوں سے، اور آخرت وہ پانے کے لیے، اور یہ قرآن جو مجھے آخرت کی نعمتیں دلانے والا ہے، میری دنیا آخرت سنوارنے والا ہے، ذرا ذرا سے مسئلوں پر، ذرا ذرا سی پریشانی پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آج میں قرآن پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی، آج میرے سر میں درد ہے، آج ہمارے گھر مہمانوں نے آنا ہے، آج بس میری طبیعت عجیب سی ہے، آج ذرا تھکاوٹ سی ہے۔ تو جنت پانے کے لیے اتنی قیمتی اللہ کی جنت پانی ہے، اور ذرا ذرا سی بات پر ہم دل چھوٹا کرتے ہیں اور بیٹھنے لگتے ہیں اور پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، جبکہ حقیر دنیا کے لیے بارش میں، سردی میں، گرمی میں، بیماری میں، مصروفیت میں، ہر حال میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جسے پیسے سے پیار، وہ 24/7 ایکٹیو، حاضر، اور جسے رب کی جنت سے پیار، وہ سست پڑا رہے، وہ سویا رہے۔ کیا جنت میں داخلہ یہی مل جائے گا؟ اللہ بتاتے ہیں گویا کہ سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے، محنت کریں گے، تکلیف کوئی سہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے ایمان کو اور نکھارے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے مشرکین کی طرف سے دی گئی تکلیفوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا امیر المومنین کہ میری پشت ملاحظہ کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا میں نے آج تک ایسی حالت کسی کی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا مشرک مجھے سزا دینے کے لیے آگ جلاتے، پھر اس پر لٹا دیتے اور اس آگ کو میری پشت کی چربی کے علاوہ کوئی چیز بجانے والی نہ ہوتی۔ کیسے پائیں انہوں نے رب کی جنتیں، کتنی محنتیں اور کتنی قربانیوں کے بعد۔ اچھا کتنی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں نا، کتنی آزمائشیں آپ پر گزری ہوں گی، پھر کیا ہوا؟ گزر گئے، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وقت گزر جاتا ہے۔ تو ایک وقت ہوتا ہے کوئی امتحان کا، اللہ تعالیٰ بس مجھے اور آپ کو اس وقت آزمانا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو نکھارنا چاہتا ہے، تو آزمائش تو انشاءاللہ تعالیٰ گزر جائے گی۔ اس آزمائش میں صبر کرنے والے، رب سے جڑے رہنے والے ہی اجر اور صلہ پائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، لیکن صحابہ پوچھ رہے ہیں کیا خرچ کریں، کتنا کریں، کہاں کریں، کون سا صدقہ افضل ہے، اور ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ میرا پیسہ میری مرضی۔ فرمایا جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ والدین پر کیا یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ والدین کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ تو والدین کو تو جو دینا ہے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ والدین کو صدقہ نہیں دیا جائے گا، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، انہیں تحفہ دیا جائے گا۔ اچھا اس لسٹ میں کہیں بچوں کا ذکر ہے؟ نہیں، کیوں؟ بچوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، بچوں پر تو ہم اپنی جان بھی خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ بچوں کو تو ہمارے بس میں ہونا تو ہم ایک ایک بچے کے نام پہ فرنشڈ گھر اور سیٹ کاروبار چھوڑ کر جائیں، اپنے زیورات ان کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں، اپنی جائیدادیں ان کے لیے جوڑ جوڑ کر رکھی ہیں۔ بچوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو روکو، بچوں کے لیے تو ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے یہاں لسٹ میں بچوں کا ذکر نہیں ہے، رشتہ داروں کا ذکر ہے جس سے ہم دکھی بیٹھے رہتے ہیں، اسے کیوں دوں؟ اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ ایسے ہی کیا۔ یہاں کیا کہا؟ والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں اور مسکینوں۔ یتیم اور مسکین بھلا ہمیں کیا لوٹائیں گے؟ والدین نے تو چلو ہمیں پالا پوسا، رشتہ داروں سے تو چلو یہ امید ہے آج میں دوں گی، کل کو میرے پہ ٹائم آئے گا تو یہ مجھے دیں گے۔ یتیم مسکین بیچارے کیا دیں گے؟ اور مسافر سے تو ہو سکتا ہے زندگی بھر دوبارہ کبھی ٹاکرا ہی نہ ہو، کیوں خرچ کروں؟ تو اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال کو
خرچ کرنے کے راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اچھا اللہ چاہتا تو ان یتیموں مسکینوں کو خود ہی دے دیتا نا. اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان میں ان کا حصہ رکھا ہے. اللہ میرے اور آپ کے دل کو، میرے اور آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کتب علیکم القتال، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ بہت ایسا اصول ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر میرے اور آپ کے کام آئے گا. ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو بری لگ رہی ہو لیکن وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہو. ایک چیز آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہو اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو. بہت خوبصورت بات ہے. ہم وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، اللہ وہ چاہتا ہے جو ہمارے حق میں اچھا ہے. تو رضیت باللہ ربا، پروردگار میں آپ کے فیصلوں پر راضی ہوں. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کیوں اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر آئے خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تم اس دین سے پھیر لے جائیں. تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان لے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرنا. دماغ اس کے لیے پلان سوچے، قلم لکھے، ہاتھ پاؤں اس کے لیے چلے. جو قوتیں، جو صلاحیتیں اور وسائل اللہ نے دیے ہیں، کیا صرف اس دنیا میں کھپ جائیں گے؟ کیا صرف اس دنیا کے لیے لگ جائیں گے؟ دین کے راستے میں جو لگا دیا نا وہ امر ہو گیا، وہ انشاءاللہ ابدی جنتوں میں ملے گا. اور ابن حبان کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس سے پہلے میں دعا کرتی ہوں اللہ ليلۃ القدر میرے اور آپ کے نصیب میں کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں گھڑی بھر ٹہرنا ہجر اسود کے سامنے ليلۃ القدر کے قیام سے بہتر ہے. حرم میں ہجر اسود کے عین سامنے آپ کو آخری طاقتیں مل جائیں اور ليلۃ القدر مل جائے، اس سے زیادہ اجر و فضیلت کی بات یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اللہ اپنے راستے میں کھڑا ہونے کی توفیق دے دے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے. اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف ایک کام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. دنیا کی بری سے بری چیز بھی منافع سے خالی نہیں ہے. چوری میں پیسہ آتا ہے، سود میں بھی پیسہ آ رہا ہے، زنا میں بھی لوگ مزہ لے رہے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے فائدوں سے ہی گھن آتی ہے انسان کو. تو ہم وہ لوگ ہیں جو فائدے اور نقصان کو ہر وقت تولتے رہتے ہیں. تو مومن کو مال کے نقصان سے زیادہ دین کے نقصان کی فکر ہوتی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. ہر دفعہ تولے کہ اس میں فائدہ کتنا ہے اور اس میں نقصان کتنا ہے. شاپنگ کرنے جاتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا یہ جائزہ لے لیجیے. پھر بلاد کفر میں رہنا یا سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال، دیکھیں فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے. وہ پوچھتے ہیں، صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ ہم ایسے پوچھتے ہیں کہ کہیں ہماری اس بات پہ زکوٰۃ تو نہیں لگتی ہے. ہم ایسے پوچھتے ہیں کہ ہمیں خرچ نہ کرنا پڑے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. اللہ ہمیں صحابہ جیسا دل دے دے. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہ وہ جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر اپنا ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آخر وہ تمہارے بھائی بندی تو ہیں، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن لوٹی مشرک شریف شادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کی نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت
بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے عزت سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ تو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ کو جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کا مژدہ سنا دو۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں کھیتیاں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کھیتی کسان کا دل خوش کرتی ہے نا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے شوہر جب ہمیں دیکھیں تو ان کا دل خوش ہو جائے۔ کسان کی جو محبت اور جو تعلق کھیتی کے ساتھ ہے نا، اس سے ہمیں اپنی امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسان کا دل اپنی کھیتی میں اٹکا رہتا ہے، صبح جاتا ہے، بلا رنگا جاتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کو پانی سے بچاتا ہے، اس کو نقصان سے، ہر آفت سے بچاتا ہے، اور پھر لہلہاتی کھیتی اسے خوش کرتی ہے۔ تو مومن مرد اپنی بیوی کے بارے میں ایسے ہی حساس، ایسے ہی پروٹیکٹیو اور ایسے ہی آپ کہہ لیجیے بہت ہی خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقویٰ اور بندگانِ خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری باتیں سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جب بعض لوگ غصے میں آ کر نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، اور پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے ایک جواز بنا لیتے ہیں۔ ہم نے بس قسم کھا لی ہے، فلاں سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، فلاں سے تو میں ملوں گی نہیں بس۔ تو اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی بات کو ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ لغو قسمیں کسے کہتے ہیں؟ لغو قسمیں کسے کہتے ہیں؟ بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے، عادت یا تکیہ کلام کے طور پر کوئی قسم کھا لینا۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی 4 مہینے سے زیادہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ناراض یا دور نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ نے رشتے جوڑنے کا طریقہ بھی بتایا اور رشتے توڑنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے۔ اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور اسے آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ والد اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ یعنی حقوق کے اعتبار سے میاں بیوی، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، البتہ ذمہ داری کے اعتبار سے مرد کو ایک درجہ اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں۔ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یعنی خلا لے لے، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی خلا میں عورت کو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرے وہی ظالم ہے۔ اچھا، عدت میں مرد کو رجوع کا اختیار حاصل ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اس عدت میں بھی وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔
عدت گزر جائے تو عورت آزاد ہے، چاہے تو کہیں اور نکاح کرے، چاہے وہی دوبارہ نکاح کر لے۔ کب، کس صورت میں؟ اگر ایک دفعہ طلاق دے کر عدت گزرنے دی جائے تو عدت گزرنے کے ساتھ جدائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر بعد میں احساس ہو تو رشتہ دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دے کر عدت کو گزرنے دیا جائے۔ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی، 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بڑے طریقے سے رخصت کر دو۔ بحث ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ تمہیں تو دنیا کی امامت اور رہنمائی کا منصب دیا ہے، تم اپنے گھر میں وہ منصب صحیح سے اگر استعمال نہیں کر سکتے تو دنیا کی امامت کا منصب کیا سنبھالو گے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خود جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ وہ دین جو ایک مطلقہ عورت جو آپ سے رشتہ توڑنا چاہتی ہے اس سے حسن سلوک کی تاکید کر رہا ہے، تو سوچئے وہ عورت جو بڑے اچھے طریقے سے گھر چلا رہی ہے، ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، وہ کس قدر حسن سلوک کی حقدار ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقحت پر راضی ہو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جب آپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بھار نہیں ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر کوئی غیر محرم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو، جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو یہ اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ اچھا، ہر عمر کی عورت، وہ 20 سال کی عمر میں خدا نخواستہ بیوہ ہو رہی ہے یا 80 سال کی، عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہی ہے۔ زمانہ عدت میں خواتین اور بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور اپنے نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ تم سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، یہ جان لو کہ اللہ بردبار ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے تو ایمان والو تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کیا کرو۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے تو، اگر اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے کس پر؟ نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو، جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے، نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ
مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں ریاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بدمنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب عمل میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائے اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہو، انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ یہ ابتدائی حکم ہے جو بعد میں منسوخ ہوا۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کرے، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا ہے۔ رخصتی نہیں ہوئی، شوہر فوت ہو گیا، عدت پھر بھی 4 مہینے 10 دن ہوگی اور عورت اپنے شوہر سے میراث پائے گی۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، یعنی موت کو نہیں ٹال سکتے نہ زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغ اور جسمانی دونوں قسم کی اہمیتیں فراہم کی ہیں۔ دماغی سے مراد علم کی اور جسمانی یعنی قوت کے اعتبار سے صلاحیتیں فراوانی سے عطا کی ہیں، اور اللہ کا اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اور اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر نکلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ نیکی کے راستے پر نکلے نا تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نیکی کرنے میں کتنا سنسیئر ہے۔ آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک بات چلو کو پی لے تو پی لے، مگر ایک لوہے کلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ انشاءاللہ فلسطینی اسرائیلیوں پر غالب آئیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا ان کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس
طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ اللہ اسرائیلیوں نے بڑا ظلم اٹھایا ہے، میرے مولا تو انہیں فلسطین سے دفع کر دے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں، اور آپ یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ربنا تقبل منا۔